اور یہ اپنے کلام کا شرف دے کر پروردگار
پروردگار نے گویا یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنے مومن بندوں سے میدان جہاد میں جم کر لڑنا پسند کرتے ہیں، بھاگنا پسند نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور قوم کافر کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تو تم ہم سے مانگو، ہم سے کرو۔ ایک صلوات بھیجے جا محمد۔ تھوڑی سی نامانوس گفتگو ہو سکتا ہے، ہو جائے، جس کے لیے پہلے سے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ تقریباً 3000 سال پرانی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ وقت کا تعین آپ نے کہاں سے کر دیا؟ تو ابھی آپ کو حساب کر کے جوڑ دیں گے۔ ہمارے نبی کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال، ہمارے نبی سے 500 سال پہلے جناب عیسیٰ، 1900 سال، جناب عیسیٰ سے 1500 سال پہلے جناب موسیٰ، 3400 سال، جناب موسیٰ کے تقریباً 300 سال بعد کا واقعہ ہے جو میں سنا رہا ہوں، یعنی 3000 سے زیادہ۔ اب ایک نبی ہے، نبی کا نام نہیں بتا پاؤں گا اس لیے کہ خود قرآن نہیں بتا رہا، ایک نبی، لیکن اتنا قرآن نے بتایا کہ نسل جناب موسیٰ میں، یہودیوں کے نبی، ان کی قوم نے اپنے نبی سے کہا ہمارا ایک سردار معین کر دیجیے تاکہ ہم اسی کی سرکردگی میں کافروں سے جنگ کریں۔ قوم نے اپنے نبی سے کہا ہمارا ایک سردار بنا دیجیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس یہودی قوم سے کہوں نبی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سردار بنا دے، تو خود کو نہیں بنانا۔ یہودی کہیں گے ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے، سردار بنانا ہمارا کام نہیں ہے، جسے اللہ بنا دے اس کی اطاعت۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ایک سردار بنا دیجیے، تو نبی بھی اپنی حیثیت کا چاہتا تھا۔ اس نے قوم والوں سے کہا کہ دیکھو یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ جسے بنا دے ہم تم سب کو جمع کریں، اس کا ہاتھ پکڑیں، اسے دکھا کے تم سے یہ کہیں کہ اب تک جس جس کا میں حاکم تھا پہنچانا۔ قوم بڑی سمجھدار تھی، منصف مزاج تھی، کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں بنا سکتے تو اللہ ہی سے کہیے کہ بنا دے۔ تو اس نبی نے بارگاہ الہی میں دعا کی، امت کا پیغام اللہ تک پہنچایا، اللہ نے جناب طالوت کو ان پر سردار بنا۔ اب اس نبی نے قوم کو جمع کیا، طالوت کو بلایا، ہاتھ پکڑ کے مجمع کو دکھا کے اس نبی نے بتا دیا کہ وہ یہ ہے تمہارے سردار۔ سننے کی بات اب ہے، جب اس نبی نے طالوت کا ہاتھ پکڑ کے مجمع کو دکھا کے کہا یہ ہے تمہارے سردار، تو قرآن کہتا ہے قوم بگڑ گئی، یہ ہمارے سردار، یہ غریب آدمی یہ ہمارے سردار بنے، ان کے پاس دولت تو ہے ہی نہیں۔ کون کہہ رہا؟ یہودی، متوجہ رہیے گا، یہودیوں نے کہا یہ ہمارے سردار بنیں گے، ان کے پاس دولت تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر طالوت غنی ہوتے تو یہ قوم پر فوراً انہیں سردار مان لیتی۔ تو میرا دل چاہتا ہے جملہ کہوں کہ غنی کو سردار ماننا یہودیت کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ سلامت دیتے ہیں
اس نبی نے کہا دیکھو اللہ دولت کی بنیاد پر کسی کو نہیں چنتا. دیکھیں ابھی تک تھی میری تمہید، اب میں شروع کر رہا ہوں مجلس. نبی نے کہا اللہ دولت کی بنیاد پر کسی کو منتخب نہیں کرتا. تو قوم نے کہا پھر اللہ کا معیار انتخاب کیا ہے؟ تو اس نبی نے اللہ کا معیار انتخاب بتایا جو آج تک قرآن میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم. اللہ تم سب کے درمیان سے اسے چنتا ہے. قرآن کی لفظیں ہیں، بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے. اللہ تم سب کے درمیان سے اس کو چنتا ہے جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو اور طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہو. دیکھیں دو معیار دیے قرآن نے. اللہ کس معیار پر چنتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ علم کس کے پاس. نہیں متوجہ؟ اس کا مطلب اللہ کبھی جاہل کو نہیں چنتا. کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کبھی جاہل کو نہیں چنتا. اسی قرآن مجید میں پروردگار نے ایک آیت میں اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے کہا ہم نے آدم کو چن لیا، ہم نے نوح کو چن لیا، ہم نے آل ابراہیم. سارے مسلمان علماء نے کہا آل ابراہیم سے مراد ہمارا رسول، یعنی اللہ نے کہا ہم نے آدم کو چن لیا، ہم نے نوح کو چن لیا، ہم نے اپنے حبیب کو چن لیا. تو ہمارا رسول اللہ کا چنا ہوا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کبھی جاہل کو نہیں چنتا، پڑھے لکھے کو چنتا ہے. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ پڑھے لکھے کو چنتا ہے اور اللہ نے میرے نبی کو چنا ہے، تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ جو میرے نبی کو جاہل کہے وہ خود ابو جہل کی اولاد ہے. سلام دیجیے. سلام دیجیے محمد. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم. اللہ تمہارے درمیان سے اسے چنتا ہے جو علم میں بھی سب سے زیادہ اور طاقت میں بھی سب سے زیادہ. متوجہ ہے نا؟ اللہ کبھی جاہل کو نہیں چنتا، اللہ ہمیشہ علم والے کو چنتا ہے. تو پھر اب ایک فقرہ یاد رکھیے گا، جو برسوں ایک سورہ نہیں یاد کر پایا اللہ اسے کبھی نہ چنے گا. اللہ اسے چنے گا جو پیدا ہوتے ہی توراۃ پڑھے، زبور پڑھے، انجیل پڑھے، قرآن پڑھے. اللہ جاہل کو نہیں چنتا، پڑھے لکھے کو چنتا. اور صرف پڑھے لکھے کو نہیں، جو سب سے زیادہ پڑھا، جو سب سے زیادہ علم رکھتا. یہ ہے پہلا معیار اللہ کے انتخاب کا. اور دوسرا معیار سب سے زیادہ جس کے پاس طاقت ہو. اس کا مطلب اللہ کمزور کو نہیں چنتا، اللہ طاقت والے کو چنتا. اور اب طاقت کی منزل پر دو چن دے. اللہ طاقت کے اعتبار سے جب چنتا ہے تو صرف ہاتھ پیر کی طاقت نہیں دیکھتا، دل کی طاقت بھی دیکھتا. اگر دل کمزور ہونے والا ہے کبھی بھی نہیں چنے گا اللہ. اور اب ایک جملہ، آپ کے ذوق سماعت کا امتحان صرف ہاتھ پیر کی طاقت نہیں دیکھتا، صرف دل کی طاقت نہیں دیکھتا. اللہ چنتے وقت دماغ کی طاقت بھی دیکھتا ہے. نہیں ہوتا ہے اگر بخار سے کبھی ہتھیار بگنے کی نوبت ہے اللہ نہیں چنے گا. تو اگر اللہ نے میرے نبی کو چن لیا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ میرے نبی پر نہ کبھی بخار کا اثر ہوگا نہ کبھی وہ ہتھیار بگے گا. اور جب طاقت کی بنیاد پر دیکھتا ہے تو دماغ کی طاقت بھی دیکھتا ہے، دل کی طاقت بھی دیکھتا ہے، ہاتھ پیر کی طاقت بھی دیکھتا ہے.
اور پھر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جب اللہ طاقت کی بنیاد پر چنتا ہے تو پھر جو سانپ کو دیکھ کے رونے لگے اللہ اسے کبھی نہ چنے گا جو کہوانے میں کر لے اندر چین ڈالے۔ سلامت بھیجیے کہ یہاں پروگرام میں پڑھا لکھا طبقہ سنتا آیا ہوں میں بھی برسوں سے، یہ مجمع گواہ ہے کہ یہ مجلس میں کتنے برس سے پڑھ رہا ہوں، تو میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہاں لوگ پڑھے لکھے آتے ہیں۔ آج مجھے امتحان لینا کتنا پڑھا لکھا مجمع آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہمارے معیار انتخاب دو ہیں، سب سے زیادہ علم والے کون چنتے، سب سے زیادہ طاقت والے کو چنتے۔ معیار اللہ کے دو ہیں، مگر پہلا معیار علم، دوسرا معیار طاقت نہیں۔ آج سنو تاکہ سمجھ میں آ جائے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ معیار دو ہیں، علم و طاقت، لیکن علم پہلا معیار، طاقت دوسرا معیار۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم طاقت والے اور علم والے کو چنتے ہیں، مگر اسے طاقت پہلے نہیں کہا، پہلے علم اس کے بعد طاقت۔ میرا مالک یہ علم پہلے کیوں کہا؟ جب علم پہلے آ جائے گا اور بعد میں طاقت آئے گی تو طاقت کا استعمال کبھی غلط نہیں ہوگا۔ تو علم پہلے ہے، طاقت بعد میں ہے، متوجہ ہے نا؟ پہلے معیار علم ہے، طاقت معیار بعد میں ہے۔ مولا کائنات کی ولادت کے بعد عقلوں کو حیران کرنے والے دو واقعے ہوئے، پہلا آسمانی کتابوں کی تلاوت، دوسرا گہوارے میں کلے اندر کا چیرنا۔ آسمانی کتابوں کی تلاوت علم ہے، کلے اندر کا چیرنا طاقت ہے۔ علی نے کہا میرے یہاں اظہار کمال بھی اسی ترتیب سے ہوگا جیسے قرآن میں آیا ہے۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے کلے اندر علی چیر دیتے، آسمانی کتابوں کی تلاوت بعد میں کرتے، مگر نہیں، قرآن میں علم پہلے تو اظہار علم پہلے، طاقت بعد میں ہے، اظہار قوت و طاقت بعد میں۔ اچھا اب اللہ کا معیار جب معلوم ہو گیا کیسے کو چنتا ہے، اب آئیے ذرا سب دیکھ لیتے ہیں کس کو چنے گا وہ۔ دیکھیں میں اپنے بزرگوں سے مخاطب نہیں ہو رہا ہوں 2 منٹ کے لیے، اس لیے کہ بزرگوں ہی سے تو میں نے سیکھا، تو میں بزرگوں کو کیا بتاؤں، میں اپنے بچوں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے آیہ میثاق کہتے ہیں۔ میثاق مانی وعدہ، آیہ میثاق یعنی وہ آیت جس میں اللہ نے اپنے تمام نبیوں سے اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے اور ان کی مدد و نصرت کا وعدہ کیا، اس آیت کو کہتے ہیں آیہ میثاق۔ اب سنیے ذرا اس آیت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ آیت مکمل نہیں ہوئی لیکن میرے مطلب کی جتنی ہے اتنی ہو۔ اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا، اے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت